میرا نام عبداللہ انصاری ہے. میرا آپ کی خدمت میں سوال ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اب آج کل ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو بس قرآن کے ترجمے کو فالو. تو پیچھے سے اب ایسے گروہ بھی اٹھ رہے ہیں جو انہیں اپنے طریقے سے چلاتے ہیں جیسے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جسے اب وہ کسی بھی مسجد میں جائیں گے، اس فرقے کی مسجد ہے، فرقے میں بھائی کیا وہ یہ مسلمان ہے، پڑھ لو نماز. تو اس بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں یہ والی بنیادی بات ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ والی باتیں عمومی طور پہ کون کرتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا. یہ وہ کرتے ہیں جو اسلام سے آزادی چاہتے ہیں، جو اسلام کی پابندی کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی روکے نہ، ہمیں زندگی اپنی مرضی سے گزارنے دیں. اب اس طرح کے لوگوں کی تعداد جب بہت بڑھ گئی نا، تو وہ جو باہر والے ہیں نا، انہوں نے کچھ لوگ ایسے لانچ کر دیے کہ بھائی آپ ایسے لوگوں کی سرپرستی کریں کہ جو دین سے بیزار ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. اور یہ مرضی سے زندگی گزارنے کا جو خواہش ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ مسلمان کی نہیں ہوتی، یہ نان مسلم کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کو یوم الجزا کی فکر نہیں ہے، اس کو یہ نہیں اندازہ کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا، اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں آزادی نہیں چاہتا، میں تو شریعت کی پابندی چاہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جو اس بچے نے بات کہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے سیکھو اور سمجھو. اچھا بھائی تو یہ بتا تو کس کا اسٹوڈنٹ ہے، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ تو کہے گا مجھے فلاں نے بتائی. میں نے کہا تو جو فلاں کہہ رہا ہے تو یہ بھی تو فرقہ ہو گیا. بھائی سیدھی سیدھی بات بولنا کہ قرآن بول رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے. کیونکہ ہمارے اندر اتنا ہماری سمجھدانی نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنی کم علمی سے سمجھ سکیں. تو اس لیے یہ فرقہ تو یہ لوگ نام دے رہے ہیں، ورنہ ظاہر بات ہے کہ 1450 سال سے جن بزرگان دین نے ہم تک یہ تعلیمات پہنچائی، ہم کہتے ہیں ہم ان کے فالوورز ہیں. بس تم فلاں کے فالوورز ہو، ہم ان بزرگوں کے فالوورز ہیں. کیوں؟ قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچانے کی وجہ سے. تو بھائی تیری وجہ بھی قرآن و حدیث ہے اور ہماری وجہ بھی قرآن و حدیث ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہم تک پہنچائی وہ ہمیں باادب بنا رہی ہے، اور تیرے بڑے نے جو قرآن و حدیث کی تعلیم تمہیں سکھائی وہ تمہیں بے ادب بنا رہی ہے. تو ہم بے ادبوں کے پیچھے جائیں یا بادبوں کے پیچھے جائیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہم نے انہی لوگوں کو فالو کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے چلیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم فرمایا ہے، ہم یہ دعا کریں. بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی. پھر پروردگار یہ کیوں فرما رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم؟ میرے بندو یہ بھی دعا کرو راستہ ان کا جن پر انعام ہوا. آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں وہ راستہ بتا رہا ہے کہ بھائی جن پر انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلنا ہے. میرے مولا کیا سیدھا راستہ کافی نہیں تھا؟ سیدھا راستہ تمہیں کیسے پتہ لگے گا؟ ہاں جن پر انعام ہوا جو میرے پیارے ہیں ان کے راستوں پر چلنا ہی تمہیں نجات دلائے گا. اور آگے یہ بھی ہے کہ اور نہ بہکے ہوئوں کا، بھٹکے ہوئوں کا. تو ہمیں بھٹکے ہوئوں کی طرف نہیں جانا جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوں، جو اللہ کے ولیوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہوں، اللہ کے دوستوں کے خلاف باتیں کرتے ہوں. ارے یار ہم نے تو بچپن میں وہ دور گزارا، اللہ اکبر، کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ بھائی جو آپ کا ٹیچر ہے نا، استاد ہے، اس کا بھی ادب کرنا ہے. یعنی کہ استاد کا بھی ہم تو ادب کرتے تھے جو چند باتیں سکھاتا تھا، وہ بھی دنیاوی. اب جو سارا دین ہمیں سکھائیں وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کا بھی ادب نہ کرو. کیسے لوگ ہیں؟ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا